السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم، مقدم سوان کربلا، حصہ اول۔ انسان کو سب سے اول 3 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے اول یہ کہ ان کا خالق، مالک، رب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے انبیاء اور رسول کا انتخاب فرمایا۔ پھر ان سب انبیاء اور رسول سے افضل اعلیٰ، ان سب کی سرداری کے لیے ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ ہمارے محبوب آخری نبی اور رسول ہیں۔ ہمارے محبوب کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ ان کے وارث، ان کے نائب، ان کے تعلیمات پر عمل کرنے والے، دوسروں تک تعلیمات کو پہنچانے والے، اس راہ پر چلنے والے علماء و مشائخ قیامت تک ہوں گے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو بھی پیدا فرمایا ہے، ایک نفس، ایک ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کے 2 بڑے دشمن ہیں۔ اول دشمن سخت ترین نفس، اس کے بعد شیطان، ابلیس۔ تیسری بات یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جگہوں کو بنایا ہے، ایک جنت، بہشت، اور ایک دوزخ، نار، دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا، جو میری عبادت کرے گا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، میرے حضور کی، انبیاء رسول کی اطاعت کرے گا، تو اس کو جنت ہے۔ جو میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ پر چلے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ اس کے خلاف چلے گا، بے فرمانی کرے گا، تو پھر اس کے لیے دوزخ ہے۔ میری جان، میرے دوست عزیز، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عبادت کے لائق ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ شخص مومن ہے، ایمان ہے، یہ شخص جنتی ہے، اس پر اللہ کے رسول راضی ہے۔ میری جان، میرے دوست عزیز، اس کے بعد میرے محبوب کے جو غلام ہیں، صحبت یافتہ ہیں، صحابہ کرام اور ان کے گھر والے اہل بیت اطہار۔ پھر صحابہ کرام بعض مکی ہیں، بعض مدنی ہیں، مہاجر ہیں، انصار ہیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول کو پیارے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایمان کے جز ہیں۔ مثلا انسان کا بیٹا ہے، لازمی اخلاقاً بہتر ہے ان سے پیار کرے، ان سے محبت رکھے۔ مثلا والد ہے، ان سے پیار کرے، بھائی ہے، بہن ہے، پیار کرے۔ لیکن یہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ اگر آپ فرض کر کسی اپنے بھائی سے پیار نہیں کرتے، لیکن آپ کلمہ پڑھنے والے، عبادت اطاعت کر رہے ہیں، حضور کی اتباع کر رہے ہیں، تو آپ جنت چلے جائیں گے۔ کچھ چیزیں ایسے ہیں جو ایمان کے جز ہیں۔ صحابہ کرام، مہاجر ہوں، انصار ہوں، اہل بیت اطہار، ان میں سے ازواج ہوں، حضور کے بچیاں ہوں، حسنین کریمین ہو، اگر ان سے آپ محبت نہیں رکھیں گے
تو پھر یہ ایمان کے کا ایک جز رہ جاتا ہے، ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے، یہ ایمان کے جز ہے، حصے ہے۔ من احبہم فبحبی احبہم، حضور نے فرمایا ان کی محبت در حقیقت میری محبت، ومن ابغضہم فببغضی، ان سے بغض بحقیقت میری بغض ہے۔ یہ کمی ہے، یہ سمجھیں بات کو۔ والدین سے محبت ضروری ہے، لیکن اسی طرح صحابہ کرام اہل بیت سے محبت یہ ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہر اس نسبت والے چیز سے محبت رکھنا۔ حضور ایک پیالے میں پانی پیا کرتے تھے، امام بخاری جیسی شخصیت فرمایا کرتے تھے میں فخر کرتا ہوں میں نے اس پیالے کی زیارت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما کر خطبہ دیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق اس سیڑھی کے حصے پر، اوپر والے حصے پر بیٹھنے کی جرت نہیں کی، ادب کی وجہ سے۔ عمر فاروق بعد میں آئے، پھر انہوں نے بھی جرت نہیں کی جہاں حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی پھر اس جگہ پر جرت بیٹھنے کی نہیں کی جہاں پہ حضرت عمر فاروق خطبہ دیا کرتے۔ دیکھیں یہ نسبت والوں چیزوں کا ادب ہے۔ میری جان اے انسان، ایسا نہ ہو کہ جو دشمن ہے نہ شیطان تجھے برگلائے۔ ہر اس چیز سے محبت رکھیں انسان سے جس کی نسبت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، یہ حدیث ہے۔ پوری دنیا سے میرے محبوب سے زیادہ محبت رکھنے کا حکم ہے۔ تو میری جان، میرے دوست عزیز، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت لازمی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شریعت کو بیان فرمایا، آپ کے بعد صحابہ کا اجماع ہوا اس پر ابو بکر صدیق کو چن لیا، کیونکہ حضور بیماری کی حالت میں، مرض کی حالت میں حکم فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو نماز کے لیے حکم کرو، نماز پڑھا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور وہ نرم طبیعت تھے، آپ کی مصلی پر کھڑے کر نہیں پڑھا سکتے۔ حضور نے پھر فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امامت کے لیے، دین کے لیے، نماز کے لیے حضور اپنی حیات مبارک میں جس کو مصلی پر کھڑا کریں، اب دنیا کے لیے، حکومت کے لیے، امارت کے لیے ہم کس طرح اس کو پیچھے کر سکتے ہیں؟ اجماع صحابہ ہوا ابو بکر صدیق، اور انہوں نے کام کر کے دکھایا، دلیری سے، لیاقت سے، شجاعت سے، بہادری سے، جوان مردی سے۔ مانعین زکوٰۃ تھے، ان سے مقابلہ کیا۔ جو حضور علالت کے دوران اسامہ کو شام بھیج رہے تھے، ان کو اسی وقت بھیجا۔ دیکھیں مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کرام کو بھیجا، ان کو قتل کر کے مردود کر دیا۔ وحشی، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کیا۔ تو میری جان، میرے دوست عزیز، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس فقیر ابن صدیق محمد حضور پیش مجدد اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام، خدا حافظ، اللہ